السلام علیکم ناظرین، ہم لے کر آئے ہیں بہت ہی خاص نقطۂ نظر۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایشیا کی چرگاہوں سے ایک ایسا ببولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چھوٹے سے قبیلے میں رہنے والا ایک انسان جس کے گھر ایک ایسے درندے کی پیدائش ہوئی جس کی ہاتھوں کی لکیروں پر بہت سے مسلمان انسانوں اور معصوم بچوں بیچاری مسلمان خواتین کا خون موجود تھا۔ منگولیا وہ چند قبائل تھے جن کا کوئی مذہب موجود نہ تھا۔ یہ قبائل ایک دوسرے سے خون کی ہولی کھیلتے اور جو ان میں سے طاقتور ہوتا وہ دوسرے پر قابض ہو جاتا۔ ان کی اس وحشی صفت سے زمانہ بے خبر تھا۔ خون پینا ان کے پانی پینے جیسا اور کچا گوشت ان کی پسندیدہ خوراکوں میں سے ایک تھا۔ شراب نوشی عام سی بات تھی۔ ایسا قبائلی نظام جس کا کوئی اصول نہ تھا، اس لیے منگول اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی کے ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے انسانی جان لینے کی تربیت دیتے، جس کی بدولت ان کے گھر کا بچہ، جوان اور بوڑھا سب ہی بہترین ماہر جنگجو تھے۔ ان کا ایک بڑا سردار ڈینگری جس کی روح سے وہ مرنے کے بعد مدد مانگتے، یہاں تک کہ ہڈیوں اور خون کا نذرانہ آگ لگا کے ڈھول بجا کر پیش کیا جاتا۔ انسانیت اور ہمدردی جیسے لفظ سے ان کی کوئی واقفیت نہ تھی۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ منگولوں کے کتنے ہی قبائل دست و گریباں ہوتے ہوئے زمین کے سپرد ہو گئے۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی جو ان کا رخ خود سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہوا؟ تموجن وہ خونی بچہ جس کو آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، جس نے سارے قبائل پر فتح حاصل کر کے ان کو بیشتر علاقوں کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ 1206 عیسوی میں الگ الگ ممالک خط روانہ کیے گئے جس میں وسطی ایشیا، ایران، مشرقی یورپ اور اسلامی ممالک شامل تھے۔ سن 1218 عیسوی میں منگول ایلچی جب سلطان محمد کی سرحد پر پہنچے جو کہ ترکی تھے، وہاں کے نگران نے انہیں قتل کر دیا۔ جب منگول قتل کیے گئے تو چنگیز خان کو بہت غصہ آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منگول مسلمانوں کے ذاتی دشمن بن گئے، اور پھر اس واقعے نے ایک ایسی تاریخ رقم کی جو خون سے آلودہ ہے۔ انہوں نے سلطان محمد کی سرزمین جہاں آج افغانستان، تاجکستان اور ایران واقع ہے، وحشی درندوں کی طرح ایک سیلاب کی صورت میں لوٹ مار کی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ جس علاقے سے گزرتے وہاں کا سارا مال لوٹ لیتے، بزرگوں، بچوں کو، جوانوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا۔ جان سلامت رکھنا ناممکن تھا۔ منگول سب کو ہلاک کر دیتے۔ پھر انہوں نے ان کی جان بخشنا شروع کی جو ہنر جانتے تھے۔ وہ انہیں اپنا غلام بناتے اور ان کے ہنر کے مطابق کام لیتے، جیسے دیوار توڑنے والی مشین اور بم کی ایجاد شامل ہے۔ 2 لاکھ کی فوج جو گرمی سردی دونوں کو برداشت رکھنے کی صلاحیت رکھتی، ایسا ریشمی لباس زیب تن کرتے کہ اگر تیر لگ جاتا تو فوری طور پر کھینچ کر نکالا جا سکتا تھا، اور سپاہی دوبارہ کچھ پلوں میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ نہ آرام کرنے کے لیے کسی چھت کی ضرورت اور نہ نرم بستر کی ضرورت پیش آتی۔ یوں دیکھتے دیکھتے سلطان محمد کی سلطنت پر قابض ہو گئے اور ترکی فوج کے کئی سپاہیوں کو ہزاروں کی تعداد میں غلام بنا لیا اور ان کو فروخت کر کے خوب سونا کمایا۔ چنگیز خان کی موت زہریلی تیر کی وجہ سے واقع ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی اولاد جس میں جوبی خان، چغتائی خان، اوکتائی خان اور تولے خان شامل ہیں، خفیہ نصیحت کی اور چنگیز خان کو خفیہ طور پر دفن کیا گیا۔ پھر خوفناک حکومت کا سلسلہ شروع ہوا جس کے شر سے
وہی بچ سکا جو کسی ہنر میں مہارت رکھتا تھا۔ چنگیز خان کے بیٹوں نے بہت درندگی سے حکمرانی کی، جس کی مخالفت میں ترکی ایران، عراق اور افغانستان جیسے پہلے خراسان کہا جاتا تھا، ان کے رہنے والے جسے ارطغرل غازی، ان کے والد اور ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے جن زبانوں پر عبور حاصل کیا، فارسی، منگولیہ، ترکی، عربی اور رابطہ عام اور اغویر زبان، چنگیز خان کے بعد اوغتائی خان بادشاہ بنے، جو 1229 میں بادشاہ بنے، اور یوں گوگے خان، منگوک خان، قبلائی خان، توغے خان حکومت کا سلسلہ جاری رہا۔ 150 سال چنگیزیوں نے حکومت کی اور ایشیا کو خون سے نہلاتے رہے۔ ہلاکو خان بغداد کے 7 سال بعد تک ایران پر حکومت کی۔ جب بغداد میں بادشاہوں کی آپسی خانہ جنگی چل رہی تھی، سلطان صلاح الدین کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری حکمران الناصر اپنی ریاست کو مستحکم بنانے کے لیے منگولوں سے ترکیوں کی بھاری تعداد خریدی اور اپنی ریاست کو مستحکم بنایا۔ آگے چل کے ان کا واسطہ منگولوں سے پڑا اور جنگ کے دوران ہلاکو خان نے الناصر کو پھانسی دے کر شہید کیا۔ مملوکوں کے سپہ سالار عزیز الدین بیگ نے الناصر کی بیوہ سے شادی کر کے بادشاہت سنبھالی اور منگولوں سے جنگ کی، اور جنگ کے دوران ہلاکو خان کو قتل کیا اور 8واں بادشاہ منگولوں کا 1335 میں لاوارث مر گیا۔ یہ منگولوں کا زوال تھا، ان کے ہی فروخت کردہ غلاموں کے ہاتھوں پیش آیا۔ اللہ نگہبان۔